ہمارے گھر والے بھی سہم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ آپ جائیں، مگر جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے، جو میرا مقصد حیات ہے، اس سے میں قدم ہٹ نہیں سکتی، چاہے زبان کاٹ دی جائے، چاہے گردن کاٹ دی جائے، چاہے کتنے بھی مظالم کیے جائیں، ہماری زبانبندی نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں 10 ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو علی کا نام لینے والے ہیں۔ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہماری زبانوں کو بند نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ہماری موت کی دھمکی دے کے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ موت کو پانے کی آرزو، شہادت کو پانے کی آرزو ہمارے دلوں میں اس طرح سے پلتی ہے کہ جس طرح سے کوئی اپنی من پسند چیز پانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہمیں شہادت کی معرفت حاصل ہے، ہمیں موت کی معرفت حاصل ہے۔ ارے ڈرے وہ جسے یہ ڈر ہو کہ اگلے جہان میں جا کے کیا ہوگا، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ یہاں سے ہم جب اگلے جہان میں منتقل ہوں گے تو ہمارے منتظر وہ پنجتن پاک کی ذات ہوگی، ہمارے استقبال کے لیے وہ تیار ہے، ان سے ملاقات کا شوق ہے ہمیں، تو ہم کیوں ڈریں، ہم کیوں سہمیں، ہم کیوں خاموش ہوں؟ تو یہ تو تاریخ ہے، اس تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ نامے پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اور سب سے بڑا مارکا کربلا کا واقعہ، کربلا کا مارکا کہ جو حق اور صداقت کا پرچم کل کائنات زینب اون محمد۔ اون محمد زینب بنت علی اور عبداللہ بن جعفر کے فرزند ہیں۔ آپ دونوں شہزادوں کی عمریں 9 اور 11 سال ہیں۔ عبداللہ بن جعفر جب زینب علیہ السلام کو امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہیں تو بارگاہ بنت علی میں اپنے دونوں بیٹوں کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زینب امام پر قربان ہونے کے لیے اون میری طرف سے اور محمد آپ کی طرف سے صدقہ ہیں۔ شب عاشور ہے۔ زینب بنت علی اون محمد کو نصیحت کرتی ہیں کہ دیکھو صبح خوب جنگ کرنا اور اپنے ماموں امام حسین پر قربان ہونے سے گریز نہ کرنا، لڑتے لڑتے پانی کی طرف نہ جانا کہ حسین کا علی اصغر بھی پیاسا ہے، زین سے زمین پر آؤ تو اپنے ماموں کو آواز نہ دینا کہ میرا بھائی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا ہوگا۔ 10ویں محرم کا دن آتا ہے، اون محمد جنگ کی اجازت لیتے ہیں۔ یہ 9 اور 11 سال کے بچے میدان میں علی اور جعفر کی مثل بن کر اترتے ہیں۔ عباس اور حسین علی کے نواسوں کی جنگ دیکھتے ہیں۔ یہ کم سن بچے اپنے استاد عباس علمدار کی سکھائی گئی تلوار بازی کے ذریعے کئی یزیدی سرماؤں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اچانک یزیدی فوج میں کوئی آواز لگاتا ہے، دیکھو خیمے جل گئے اور تم یہاں لڑ رہے ہو۔ بچوں کا دھیان فوراً خیموں کی طرف جاتا ہے کہ اچانک یزیدی فوج ان کو گھیر لیتی ہے۔ زینب کے پیاسوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اون محمد کے لاشیں لیے خیمے میں واپس آتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ زینب بنت علی اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں کہ اے پاک پروردگار، تیرا شکریہ کہ تو نے میری قربانی قبول فرمائی۔ شام غریبہ جب سب مائیں اپنے بچوں کو روئیں، اون محمد کی لاشوں پر کوئی بی بی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر شمر نے پوچھا، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ حسین کی بہن نے جواب دیا، کاش ان کی ماں مر گئی ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے، زینب صرف حسین پر روئیں، حتیٰ کہ مدینہ واپس آئیں اور پہلی بار ایک ماں اپنے بچوں کے حالی بستر کو دیکھ کر روئیں اور فرمایا، اے میرے اون محمد، اے ماں کے دلارے بچوں، اے ماں کے دلارے بچوں، اے نواسہ رسول، ہماری جانیں آپ پر فدا۔
کہ علی کے نواسے آپ پر صدقہ ہو گئے، قربان ہو گئے۔ اللہم لعن قاتلاتا اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ على كل طعنة وكل قبرة بجسمك سلام سلام.